فاطمہ جناح قوم کی آبرو ہیں، قوم کی عزت ہیں۔ ایوب خان کا دور جمہوریت کے لیے تو بہت ناخوشگوار تھا، لیکن پاکستان کے لیے بہت خوشگوار۔ ہمارے ہاں ملک میں کسی کو کافر یا غدار قرار دینا سب سے آسان کام ہے، اور یہی مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ ہوئی۔ شیر بنگال ابو القاسم فضل حق جو ہے، انہوں نے تو قرارداد پاکستان پیش کی تھی، تو آپ کے بنگالی ایک قرارداد پاکستان پیش کر رہے ہیں اور آپ بنگالیوں کے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ بھٹو میں ایک ہی برائی تھی جناب، اور وہ یہ تھی کہ وہ متکبر تھے، مغرور تھے۔ تو یہ جو غرور تھا نا بھٹو میں، یہ اس نے بھٹو کو کافی نقصان پہنچا۔ بھٹو پھانسی تو مظلومیت میں چڑھا ہے، کال کوٹری میں کوئی غرور نہیں رہتا ضیاء الحق صاحب، سارا غرور خاک میں مل جاتا، اور ضیاء الحق صاحب چاہتے تو معاف کر سکتے ہیں۔ بھٹو ایک زیرک سیاستدان تھا، تمام تر خامیوں کے باوجود ایک بڑا انسان تھا۔ ہم نے پاکستان سے ایک بڑا انسان چھین لیا، اور اپنی ضد کی وجہ سے، جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، جس نے پاکستان کو متفقہ آئین دیا، اور جس نے باقی ماندہ پاکستان کو پروان چڑھانے میں اور بچانے میں بھرپور کردار کیا۔ انصاف کے نام پر غلط فیصلہ ہونا، انصاف نہ ہونے سے، یعنی انصاف نہ ہو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی غلط فیصلہ نہ ہو۔ انتظامی بنیادوں پر یقیناً صوبے بننے چاہیے، لیکن لسانی اور زبان کی بنیاد پر کوئی صوبہ نہیں بننا چاہیے۔ پوری دنیا میں کوئی مثال ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ جہاں پر زبان کی بنیاد صوبے بنتے ہیں۔ پاکستان میں جیسا دیس ویسا بھیس ہی نہیں ہے، پاکستان کا جو بھیس ہے وہ ہے ہی نہیں دیس میں کسی کا۔ ہاں، پاکستان میں دوسروں کا جیسا دیس، یہاں پر ویسا بھیس ضرور ہے۔ وقت اور حالات لیڈر خود پیدا کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ لیڈر پیدا ہوں گے اور حالات جنم دیں گے قائدین کو۔ فاطمہ جناح کا ہار جانا اور باقی سارا جو معاملہ ہوا تھا ایوب خان کے دور میں، یہ کیا آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، فاطمہ جناح قوم کی آبرو ہیں، قوم کی عزت ہیں، اور مادر ملت کو میں نے تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ مادر ملت کو اس پورے عمل سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہیں پر کہ مادر ملت کو شکست دی جائے گی، لالٹین کو ہروایا جائے، اور کنونشن لیگ کا مطلب ہی یہی تھا کہ کونسل لیگ کو تباہ کیا جائے۔ حالانکہ میری امی مادر ملت کے ساتھ تھیں اس وقت کونسل لیگ میں، میرے والد بھی اسی میں تھے، لیکن مادر ملت نے سیاسی غلطی کی۔ اگر اس وقت وہ تھوڑا سے خاموش رہ لیتی تو میرا خیال ہے کہ دور انہی کا تھا، وہ قائد اعظم کی بہن تھی، اور پھر دیکھیے پہلے ان کو شکست دلوائی، اور بعد میں یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ انہیں زہر دے کر قتل کیا گیا۔ مادر ملت کی طبعی موت نہیں ہوئی ہے، بلکہ انہیں بھی جس طرح قائد اعظم کو قتل کیا گیا، قائد اعظم کی بھی طبعی موت نہیں ہے، اسی طرح مادر ملت کو بھی زہر دیا گیا۔ آپ کے خیال میں ایوب دور میں کچھ پاکستان کو فائدے ہوئے کوئی نقصانات؟ ایوب خان کا دور جمہوریت کے لیے تو بہت ناخوشگوار تھا، لیکن پاکستان کے لیے بہت خوشگوار تھا۔ جمہوریت کو تو نقصان پہنچا ہے، ایک بڑی گندی روایت قائم ہوئی ہے جو کونسل اور کنونشن لیگ کے معاملات تھے، مسلم لیگ پر قبضہ ہوا ہے، لیکن جو پاکستان کے لیے ایوب خان کی خدمات ہیں وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسلام آباد کا بننا، آج دارالحکومت آپ کے سامنے ہے، ایک شہر بسا دیا، اور اس کے علاوہ بھی ایوب خان نے یعنی فوج کے اندر ایک لڑنے کا جذبہ بیدار کیا تھا، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں ذرا سی چینی مہنگی ہو گئی تھی، آٹا میں تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے، اور پھر اس نے اس کی قیمت کم کی تھی۔ کم از کم یہ ضرور تھا کہ گڈ گورننس جس کو کہتے ہیں وہ ایوب خان کے زمانے میں ایوب خان واقع تھا ہارٹ اٹیک کے ذریعے۔ جب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو جو قوتیں زہر دے کر ہلاک کر سکتی ہیں، اور وہی قوتیں کبھی آصف نواز کو بھی اچانک ان کی بھی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے، اچانک بریگیڈیئر گلزار بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ایوب خان بھی ایسے چلے گا، کیونکہ قوتیں تو ہوتی ہیں کچھ جو سربستہ رازوں کو کبھی افشا نہیں ہونے دیتے۔ ایوب خان نے شیخ مجیب الرحمان کا نام مقدمے سے خارج کروایا بہت سارے معاملات سے، اس کی آپ ریزن کیا دیں؟ اس لیے کہ وہ پاکستان کو متحد رکھنا چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے، ان کو نظر آ گیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان مستقبل میں ایک بہت بڑی قوت بن کر ابھر سکتے ہیں، اور وہ متحدہ پاکستان کے حامی تھے، 1 یونٹ چاہتے تھے کہ قائم رہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ کوشش کی تھی۔ جیسے آج بھی ہم NRO دیکھتے ہیں، تو NRO کے اثرات چاہے جتنے بھی بھیانک ہوں، لیکن مقاصد نیک تھے۔ یہ بڑا ذمہ داری سے میں جملہ ادا کر رہا ہوں، مقاصد نیک سے مراد یہ کہ کچھ لوگوں کو سیاست میں واپسی کا اندیا تھا، کچھ مقدمات بلا وجہ چل رہے تھے، وہ ختم ہونے چاہیے تھے، لیکن اثرات ظاہر ہے کہ اس کے بھیانک نکلے۔ اسی طرح ان کے بھی مقاصد نیک تھے کہ یہ مقدمات ختم ہو تاکہ یہ قومی سیاست میں حصہ لیں اور پاکستان کا وجود قائم رہے،
یہ جو بعد میں بنگلہ دیش بنا یہ نہ ہوتا۔ مجیب الرحمان کو غدار قرار دے کر واقعتاً غلطی کی گئی؟ جی بالکل کی گئی ہے، بالکل غلطی کی گئی۔ ہمارے ہاں ملک میں کسی کو کافر یا غدار قرار دینا سب سے آسان کام ہے، اور یہی مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ ہوئی۔ اگر ان کو غدار نہ کہا جاتا تو آج بنگالیوں کے دلوں میں جو نفرت کی آگ جل رہی ہے وہ شاید کبھی نہ جلتی۔ یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ بنگلہ دیش کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر غدار نام قرار دیا جاتا ہے تو یہ واقعتاً ایسا ہی ہوتا بعد میں؟ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ تو بنیاد اور بہانہ بن گیا۔ اصولی طور پر جو زیادتیاں بنگالیوں کے ساتھ ہو رہی تھیں یہ جلد یا بدیر یہ ہونا تھا۔ اب انتخابات اس کا ایک عمل بن گئے۔ اصل تو کام یہ تھا کہ ان زیادتیوں کو روکا جاتا، جو ہم نے نہیں روکی، جو اس وقت بھی ہم نے نہیں روکی۔ ملازمتوں میں، پڑھائی میں، تعلیمی اداروں میں، ہر جگہ ہم بنگالیوں کے ساتھ زیادتی کریں تو انہیں ایک تیسرے درجے کا ہم نے شہری بنا کے رکھا۔ یہ تو ہونا تھا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیر بنگال ابو القاسم فضل حق جو ہے انہوں نے تو قرارداد پاکستان پیش کی تھی۔ تو آپ کے بنگالی ایک قرارداد پاکستان پیش کر رہے ہیں اور آپ بنگالیوں کے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ کیا واقعتاً یحییٰ خان کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ تھا جو ان کو مضبوط کر رہا ہے؟ بیرونی قوت تو ہو سکتی ہے، اندرونی قوت اس لیے ان کا ہاتھ مضبوط نہیں کر سکتی کیونکہ میں نہیں سمجھ سکتا ایک آرام دہ کمرے میں بیٹھ کر آپ سے میں یہ کہہ دوں کہ اس وقت کے لوگ غدار تھے۔ نہیں، بیرونی قوت ضرور ہو سکتی ہے یحییٰ خان صاحب کو ہوا دینے میں، ان کو اشتعال دلانے میں یا ان کو اکسانے میں، کوئی بھی بیرونی قوت ہو سکتی ہے، اور وہ شاید وہی قوت ہو جس کو چین سے دوستی پسند نہ آ رہی ہو، جس کو پاکستان کا چین کی طرف جھکاؤ یا کمیونسٹ بلاک کی طرف توجہ دینا یہ پسند نہ آ رہا ہو۔ ہو سکتا ہے یہ کہ انہوں نے یحییٰ خان کو استعمال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کا دور سکرات کی زہر خوری اور مصول وصولی کا دور تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بزرگوں سے تو یہی سنا ہے، بڑے تو یہی بتاتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں جو معاملات خراب تھے وہ اپنی جگہ پر خراب ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اردو کے خلاف تحریک بھی ایوب خان کے دور میں چلی، لیکن کچھ اچھے کام بھی ہوئے۔ تو اگر ہم کمپیریزن کریں، موازنہ کریں تو اچھائیاں زیادہ ہیں اور برائیاں کم ہیں۔ وہ تو واقعتاً یہی کہتے ہیں کہ میری سیاسی زندگی میں عدالت کا کوئی کردار نہیں ہے اور میں اس کو نہیں سمجھتا۔ بھٹو میں ایک ہی برائی تھی جناب، اور وہ یہ تھی کہ وہ متکبر تھے، مغرور تھے۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ جنرل سوار خان ان سے آگے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی چھڑی بڑھا کر ان کی گردن میں ڈالی اور کہا پیچھے چل۔ تو یہ جو غرور تھا نا بھٹو میں، یہ اس نے بھٹو کو کافی نقصان پہنچا۔ اور یہ جو جملہ آپ بیان فرما رہے ہیں یہ بھی ایک تکبر کی نشانی ہے۔ عدالت کو کچھ نہیں سمجھتا، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، ٹانگیں توڑ دوں گا، ادھر ہم ادھر تم، یہ سب نعرے وہی ہیں جو ایک غرور اور متکبر انسان لگا سکتا ہے۔ بھٹو واقعتاً اپنے غرور کی وجہ پھانسی چڑھا؟ بھٹو پھانسی تو مظلومیت میں چڑھا ہے۔ کال کوٹری میں کوئی غرور نہیں رہتا ضیاء الحق صاحب، سارا غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ اور ضیاء الحق صاحب چاہتے تو معاف کر سکتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب نے بھی بڑی زیادتی کا مظاہرہ کیا اور عدالت کے جج صاحبان نے بھی بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا، اور بھٹو ایک زیرک سیاستدان تھا، تمام تر خامیوں کے باوجود ایک بڑا انسان تھا۔ ہم نے پاکستان سے ایک بڑا انسان چھین لیا اور کچھ اپنی ضد کی وجہ سے۔ ذوالفقار بھٹو نے جیلوں میں قید تنہائی میں گزاری، اس کا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سب ازالہ ممکن ہے؟ اس کا ایک ہی ازالہ ہے اور کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم تو بچپن سے سنتے آئے تھے کہ انصاف کے لیے غلط فیصلہ، انصاف کے نام پر غلط فیصلہ ہونا انصاف نہ ہونے سے، یعنی انصاف نہ ہو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی غلط فیصلہ نہ ہو۔ اب اگر آج اتفاق ہے عدلیہ کا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ زیادتی ہوئی ہے تاریخ میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہہ دینے میں کوئی حرج ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور عدالت نے غلط فیصلہ دیا، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کہنے میں کوئی حرج ہے، اور شاید یہ بہترین ازالہ ہوگا ایک شخص کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، جس نے پاکستان کو متفقہ آئین دیا، اور جس نے باقی ماندہ پاکستان کو پروان چڑھانے میں اور بچانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ آج کل جو ہے اپنا دوسری طرف لاپتہ افراد کا کیس ہے، اس والے صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ جس کے بھی پاس ہیں وہ غلط ہیں، وہ صحیح ہیں، اس بات سے قطع نظر انہیں عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے۔ ان پر جو الزامات ہیں عدالت میں ان کو ثابت کیا جائے۔ ان کو سزا دینی ہے تو عدالت سے دلوائیں، ان کو پھانسی پہ چڑھانا ہے تو عدالت چڑھائیں، ان کو عمر قید دینی ہے تو عدالت دے۔ کسی ادارے کو، کسی ایجنسی کو، کسی فرد کو یا کسی گروہ کو یہ اختیار نہیں ہے
کہ ان افراد کو وہ اپنی قید میں رکھے، حبس بیجا میں رکھے، اگر تو یہ بات. اور اگر وہ خود کہیں جا چکے ہیں اور جہاد وغیرہ میں اگر انہوں نے حصہ لیا ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے رابطے میں نہیں ہے، تب بھی یہ حکومت کا کام ہے کہ ان کا کھوج لگائے اور ان کے بارے میں صحیح معلومات ان کے گھر والوں تک پہنچائے. دوسرا جو اس وقت صوبوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی ہزارہ صوبہ، سرائیکی صوبہ، آگے کے سندھ کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، اس وقت آپ کیا کہتے ہیں نئے صوبوں کا؟ انتظامی بنیادوں پر یقیناً صوبے بننے چاہیے، لیکن لسانی اور زبان کی بنیاد پر کوئی صوبہ نہیں بننا چاہیے. پوری دنیا میں کوئی مثال ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ جہاں پر زبان کی بنیاد صوبے بنتے ہیں. ہاں انتظامی بنیاد پر ضرور بن سکتے ہیں. آبادیاں دیکھیں، انتظامی امور میں اگر تھوڑی سی آپ کو رکاوٹ پیش آ رہی ہے اور وہ صحیح طرح سے انجام دہی نہیں ہو پا رہی، تو آپ یقیناً صوبے بنائیں. صوبے کے بنانے کی جو شق ہے وہ آئین میں موجود ہے، یہ کوئی غیر آئینی کام تو ہے نہیں، لیکن انتظامی بنیاد. کیا پاکستان کے لیے کہاوت مشہور ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس؟ پاکستان میں جیسا دیس ویسا بھیس ہی نہیں. پاکستان کا جو بھیس ہے وہ ہے ہی نہیں دیس میں کسی کا. ہاں پاکستان میں دوسروں کا جیسا دیس، یہاں پر ویسا بھیس ضرور ہے، لیکن پاکستان کے لیے کہیں نہیں ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. یہاں تو جو بھیس ہے وہ دیس کے لوگوں کا ہی نہیں ہے. اور حکمران پاکستان کی جو عوام ہے اس میں تبدیلی لائے گا، ایسا کوئی حکمران ہوگا؟ وقت اور حالات لیڈر خود پیدا کرتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ لیڈر پیدا ہوں گے اور حالات جنم دیں گے قائدین کو، لیکن فی الوقت ایسا کوئی حکمران نہیں ہے، نہ ایسا کوئی لیڈر ہے، نہ کوئی ایسا رہبر ہے جو پاکستان کے حالات میں تبدیلی ہے.